اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر تعلق رکھنے والی چیز جو ہے وہ ساڈے واسطے افضل بھی ہے، ساڈے واسطے اعلیٰ بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لختے جگر مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جگر پارا ملکہ کونین سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جو اللہ نے شان اور مقام عطا فرمائی ہے پوری روح زمین دے اتے ایسی شان اور فضیلت کسی عورت نے نہیں عطا فرمائی۔ اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانی ہیں کہ زمانے والے جتنے میرے تے مصائب و علامات آئے نے، فرمایا کہ اگر یہی مصائب و علامات اگر دن دے اوپر آندے تو دن تاریخی دے اندر بدل جاندہ، روشنی ختم ہو جاندی۔ 29 سالہ آپ دی زندگی ہے، کئی محدثین نے جو ہے 30 سالہ 31 سالہ 32 سالہ تک جو ہے لکھیا، زیادہ روایات جو ہے 29 سال دیاں مضبوط ترین روایات جو 29 سالہ زندگی دے اندر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی والا بھی حق ادا فرمایا۔ سیدہ خاتون جنت نے 29 سالہ زندگی دے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا گھر بھی سجایا۔ سیدہ خاتون جنت نے 29 سالہ زندگی دے اندر پورا میدان کربلا جو ہے انہوں بھی سجایا۔ سجا کے دسیا ہے لوگوں عمرہ دے اندر گل نہیں ہوندی، گل تب ہوندی ہے جدو اخلاص اور نیت اچھی ہوئے۔ ساڈا جناب اسی تے 30 سالاں دا بچہ ویکھیا ہے، 80 سالاں دا اسی بچہ ویکھیا ہے، اے جناب یہ بچہ انہوں سمجھ نہیں ہے۔ ساڈا 80 سالاں دا بھی نہ سمجھ ہے، 30 سالاں دا بھی بچہ ہے، تو جدو اسی کسے تے اعتراض کرنا ہوئے تھوڑی جی گل آ جائے تو کہندے نے شرم نہیں آندی ایڈا وڈا ہو گیا، تے اپنے تے بات آ جائے تو کہنے ہے ہی بیچارہ کل دا تے بال ہے، عمر 35 سال ہوئے تے کل دا تے بال ہے جی، کل دا بچہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے 29 سالہ زندگی دے اندر سبق دیتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے جیڑے لوگ بچہ 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 کر دیا ہویا پھر ایہو جہاں کم وہ بچہ وہ دکھا دیندہ ہے کہ پھر وہ والدین بھی جو ہے منہ دکھان دے قابل نہیں رہندے، تو پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت دی زندگی دیکھو، عمر دیکھو، وقت دیکھو اور کارنامہ دیکھو، آپ دی جو ہے محنت دیکھو، دین دے نال محبت دیکھو، رسول اللہ دے نال پیار دیکھو، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا گھر آباد ہویا وہ دیکھو، اور پھر جو ہے سیدہ خاتون جنت نے پورا مارکہ کربلا وجود دے اندر لیا کے دسیا ہے لوگوں اگر کرنا چاہو تو پھر 29 سالہ زندگی بھی جو ہے دین اسلام دے واسطے بہت کم آ سکتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اللہ خلاق عالم نے جو شان اور مقام عطا فرمایا، آپ دا ایک نام دے نال بولے جاندہ ہے زہرا بطول۔ آپ دے ایک ایک نام دا جو ہے نا ایک ایک لفظ دا اگر مطلب بیان کیتا جائے تو ورا الورا ہے۔ بطول دا مطلب ہوندہ ہے کہ جیڑا کدی بھی پلید نہ ہوئے انہوں بطول بولیا جاندہ ہے، جیڑا کدی پلید نہ ہوئے انہوں جو ہے بطول بولیا جاندہ ہے۔ تو سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاک نے طیب نے طاہر نے اور پاکیزہ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سامعین محترم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانی نے کہ میں نا سیدہ خاتون جنت دے نال ہاں، تو فرمایا حضرت امام حسن دی ولادت ہوئی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت ہوئی، فرمایا ادھروں امام حسن دی ولادت ہوئی تو ادھروں مؤذن نے اذان پڑھی، فرمایا ادھر ولادت ہوئی ہے امام حسن دی، مؤذن نے اذان پڑھی تو مؤذن دی اذان نو سن دیا ہویا سیدان مصلی بچھا کے نماز دی نیت فرما لئی ہے۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اج ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، ادھر اذان ہوئی ہے عصر دی، ادھر اذان ہوئی ہے، ادھر ولادت ہوئی ہے، سیدہ خاتون جنت نے مصلی بچھا کے نماز نیت فرما لی ہے، یا رسول اللہ ادھر ولادت ہوئی ہے، ادھر نیت نماز دی۔ میرے اور تواڈے آقا لجپال نبی نے فرمایا اے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تو نہیں جان دی اللہ نے سیدہ خاتون جنت نے جو ہے پاک اور طیب بنایا ہے، فرمایا ایسا پاک اور ایسا طیب بنایا ہے جڑیاں عورتاں دے اندر اے بیماریاں ہوندیاں نے، فرمایا اللہ نے ہر اس بیماری تو جو ہے سیدہ نو پاک اور طیب بنا کے بھیجا ہے۔ مسئلہ ہے شریعت دا، اگر کسی عورت دی طرف ولادت ہوئی ہے 40 دن وہ عورت نماز دے قریب نہیں جا سکتی، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نفاس دا مسئلہ ہے اس عورت دا، وہ نماز دے قریب نہیں جائے گی، تو قربان جائیے سیدہ خاتون جنت شان تو کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر جو ہے ولادت ہوئی ہے بچے دی، ادھر نماز نیت فرما لی ہے، نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے، اتنی پاکیزہ، اتنی طیب، اتنی طاہر جو ہے سیدہ طیبہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی عاشق نے نا ایک بڑا پیارا ترجمہ حضرت سیدہ خاتون جنت شان دے اندر فرمایا، فرمایا آبروئے حیا عفت کبریا جانے خیر الورا سیدہ فاطمہ، آبروئے حیا عفت کبریا جانے خیر الورا سیدہ فاطمہ، جس کا خطبہ پڑھیں مریم و آسیہ ایسی خیر النساء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا سیدہ خاتون جنت ایسی سیدہ ہے کہ جنہ دا خطبہ جو ہے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جو ہے انہاں دا خطبہ پڑھا کر دیا سن، فرمانیاں سن کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ نو اے مقام عطا فرمایا، خاتون جنت نو لخت جگر پارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملکہ کونین نو خلاق عالم نے شانہ اے عظمتاں اے مقام اے رفعتاں اے بلندیاں عطا فرمائیاں۔ میرے نبی دے غلاموں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق تاجدار گولرا وارث پیر مہر علی شاہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ علیہ رحمہ آپ بڑا پیارا آپ فرمانے نے سیدہ خاتون جنت دی جدو شان دیواری گئی، فرمایا خلاصہ اوج کمال دیتا ہے۔ آپ نا آپ دا ذکر کردیا ہویا، آپ دا شان بیان کردیا ہویا، آپ دی عظمت نو بیان کردیا، فرمایا کہ جیڑا چاہندہ ہے نا کہ انہوں اللہ تعالیٰ مقام اور شان اور عزت عطا فرمائے، فرمایا انہوں چاہید ہے کہ او سیدہ خاتون جنت دا جو ہے ذکر فرمائے، سیدہ خاتون جنت دا او ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سیدہ دا ذکر دا صدقہ جو ہے انہوں عزتاں رفعتاں اور بلندیاں عطا فرمائے گا۔ میرے نبی دے غلاموں حدیث مبارکہ دے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندے نو اپنی جان دی پوی ہوئے گی کہ میں بچ جاواں، فرمایا کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا، باپ جو ہے وہ اپنی اولاد دی طرف توجہ نہیں کرے گا، ماں جو ہے وہ اپنے بچیاں دی طرف توجہ نہیں کرے گی، اولاد جو ہے اپنے ماں باپ دی طرف توجہ نہیں کریں گے، فرمایا سورج جو ہے سوا نیزے تو ہوئے گا، تانبے دی زمین ہوئے گی اور گرمی دی شدت ہوئے گی، حدت ہوئے گی، فرمایا ٹھہرنا رکنا سوچنا بیٹھنا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا منظر ہوئے گا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر کسی نو اپنی جان دی ہوئے گی۔ تو اور میرے آقا لجپال نبی ارشاد فرماندے نے فرمایا کہ ایک ایسا مقام ہوئے گا، فرمایا کہ جتھے میں بھی ہوں گا، مولا علی بھی ہون گے، سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہون گیاں، فرمایا اتھے امام حسن بھی ہون گے، امام حسین بھی ہون گے۔ حضور بیان فرما رہے ہیں اے 5 تن بنے، فرمایا ساڑھا 5 تنہ دا جو ہے
اتنے قافلہ ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنے میں بھی ہوں گا. تھوڑے اور میرے آقا لجپال نبی فرما رہے ہیں کہ مولا علی بھی ہوں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہوں گیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسن بھی ہوں گے, حضرت امام حسین بھی ہوں گے. فرمایا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, کسے نو کسے دی پرواہ نہیں ہوئے گی, ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوئے گا. فرمایا لوگوں نو بھوک لگی ہوئے گی, پیاس دی شدت ہوئے گی. فرمایا 50,000 سال دا دن ہوئے گا, ہر بندہ اپنی جان دی پرواہ کر رہا ہوئے گا. فرمایا سانو ساڈا رب جو ہے اس معاشر دے دن دے اندر بھی جدو سوا نیزے تے سورج ہوئے گا, فرمایا تانبے دی تپتی زمین ہوئے گی, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, ہر بندے نو اپنی جان دی ہوئے گی. تھوڑے میرے آقا لجپال نبی فرماندے نے کہ سانو ساڈا رب جو ہے اس وقت کھلا بھی رہا ہوئے گا, اللہ سانو پلا بھی رہا ہوئے گا. فرمایا ساڈا رب جو ہے سانو اس وقت جو ہے وہ کھلا بھی رہا ہوئے گا, ساڈا رب جو ہے سانو اس وقت پلا بھی رہا ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا جیڑا اس گھرانے دے نال پیار کرے گا, جیڑا اس گھرانے دا ادب و احترام کرے گا, جیڑا اس گھرانے دا نال ہوئے گا, فرمایا قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں معاشر دی گرمی دی حفاظت فرما دے گا. میرے نبی دے غلاموں, تھوڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ, میرے نبی فرمانے نے جدو میرا دل کردا ہے نا کہ میں جنت دی خوشبو سونگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے جدو میرا دل کردا ہے میں جنت دی خوشبو سونگا. فرمایا کہ اس وقت میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا دا سر مبارک سونگنا وا. فرمایا میں محمد نو جنت دی خوشبو ہوندی ہے. گھر جا کے سبحان اللہ کہہ دے جی ہن توجہ نال سن لو, میں سبحان اللہ دی ڈیمانڈ نہیں کردا. جمعے تو بعد کو تانوں پوچھے تینوں دس دیا جی بھی اسی آ سنیا, ٹھیک ہے, اسی سنیا, توجہ نال سن لیا جی سبحان اللہ, گھر جا کے کہہ لیا جی, کیونکہ روزہ میں کلے نے رکھیا, تھانوں تے جناب لگ رہا ہونا ہے جی. ساڑھے سارے دے روزے نے, روزہ ہے, رمضان شریف ہے, عبادت دا دن ہے. تھوڑا تسی بولو گے اسی بولاں گے, دوویں جدوں رل مل کے بولاں گے اللہ ساڈی حاضری قبول فرما دے گا. نہیں تو میں کلا لگا رہاں گا, میں تو جناب کرنا بیان, مینوں تو پتا ہے تم 2 بجنے نے تے میں تقریر چھڈنی ہے, تے اگر تسی بھی 2 دے انتظار تے میں بھی 2 دے تے پھر 2 ہی رہن گے, 2 4 ہون تے پھر سانو چاہیے محبت نال سبحان اللہ کہندے رہیے. رمضان شریف دا مہینہ ہے, ہو سکتا ہے کسی دی زبان دے وچوں الفاظ نکل جان, اللہ نو جو ہے اے الفاظ جو ہے محبت برے لفظ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جان, اللہ اوندا صدقہ جو ہے سارے دی مغفرت فرما دے. میرے نبی دے غلامو, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرمانے نے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, صحابہ دا جمع غفیر ہے, فرمایا مولا علی آ گئے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آ گئے. حدیثہ تسی گندے جانا ہے, میں 16 دی گل کیتی سی, 16 تے گل ہو جائے پوری. ہن ایک ایک تو میں نہیں دس سکدا نا, کوشش تے 16 گننا تسی ہے, کنیاں پیچھے لنگ گئی ہیں, کنیاں اگے چل رہی ہیں. حدیث مبارکہ ہے تھوڑے اور میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ روایت فرمانے نے, رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولا علی تشریف لے آئے, آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا. فرمایا صحابہ دا جمع غفیر ہے. رسول اللہ فرمانے نے اے علی کیا سوال ہے, عرض کرو دسو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے یا رسول اللہ تو انہوں میں زیادہ پیارا لگنا یا فاطمہ زہرا پیاریاں لگ دیاں نے. سبحان اللہ, گھر جا کے دیکھو نا, بعد دی طرف توجہ. فرمایا یا رسول اللہ میں پیارا لگنا یا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیاریاں لگ دیاں نے. حضرت مولا علی دا بھی بڑا مقام ہے, سیدہ خاتون جنت دا بھی بڑا مقام ہے. تسی کدی اپنے سسرال جا کے سہرے صاحب نو پوچھ لینا جناب تانوں میں اچھا لگنا کہ تہاڈی بیٹی تانوں اچھی لگدی ہے, ہاں جی. یہ رسول اللہ دی بارگاہ سوال ہویا, مولا علی پوچھن والے سیدہ خاتون جنت وہ ہے کہ جن بارے میرے نبی فرمان میرے جگر دا ٹکڑا ہے. حضور فرمان میں خوشبو لینی ہوئے جنت دی سیدہ وچوں ملدی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنتی عورتاں دی سردار جو ہے وہ سیدہ خاتون جنت ہے.
تواڈے اور میرے آقا جنہاں دی شان بیان کردے ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حدیث مبارکہ ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سواری دا غزر ہوئے گا فرمایا اعلان ہوئے گا کہ اے خلق خدا اپنی نگاہ جھکا لو سیدہ دی سواری دا غزر ہونے والا ہے فرمایا سبز رنگ دے انہوں نے چادرہ اوڑیاں ہونیاں نے سیدہ خاتون جنت نے سبز رنگ دیا چادرہ اوڑ کے سیدہ خاتون جنت دی سواری دا غزر ہوئے گا فرمایا پورا میدان محشر برپا ہوئے گا قیامت دا منظر ہوئے گا پر کسی دی جرت نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کے سیدہ دی سواری دی طرف بھی دیکھ لوے فرمایا ہر کوئی اکھاں جھکا لے گا ہر کوئی اکھا جھکا لے گا اعلان ہوئے گا خدا دی طرفوں اعلان ہوئے گا منادی ندا کرے گا زمانے والے ہو نگاہ جھکا لو سیدہ دی سواری دا غزر ہونا ہے کون سیدہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی ہے جدو رسول اللہ دا وصال ہویا نا اسی کدی سیدہ نو ہسدیاں نہیں سی دیکھیا سیدہ نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا آپ فرمانے نے ایک دن میں تے سیدہ خاتون جنت اسی دونوں بیٹھ کے نہ گلاں کرنی شروع کر دیتی ہیں سیدہ خاتون جنت فرمانی ہے میں مولا علی نے وصیت کرنی ہے کہ اے مولا علی میرا جنازہ رات نو اٹھانا میرے جنازے دے اوتے کسے غیر محرم دی نظر نہ پوے میرا جو ہے جسدے خاکی اس دے اوپر کسے غیر محرم دی نظر نہ پوے تو جس وقت یہ بات کی تھی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی نے سیدہ میرے کو ایک ایسی ترکیب ہے اگر میں وہ ترکیب استعمال کراں تو تواڈے جسدے خاکی دے اوپر تواڈے جسم دے اوپر کسی غیر محرم دی نظر نہیں جا سکتی آپ نے فرمایا کنج فرمایا اس طرح بنا کے انج بنا کے تو انج چادر اوپر دے دینی حضرت سیدہ خاتون جنت فرمانی نے اسماء تو انج کرنا تو میرے بنا کے دکھا فرمایا میں 4 ڈنڈے لے آندے لکڑیاں لیا کے فرمایا 4 پئی چاروں طرف بنیا فرمایا بن کے نا ایک بڑی چادر لیا کے نا اندے اوپر ڈال دیتی فرمایا جدوں میں بڑی چادر ڈالی نا تو سیدہ خاتون جنت دیکھ رہی ہیں نے فرمایا سیدہ نے مسکرانا شروع کر دیتا سیدہ خاتون جنت نے مسکرانا شروع فرما دیتا فرمایا جدوں آپ مسکرائیاں آپ فرمان گئے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے رسول اللہ دے وصال تو بعد میں اس دن پہلے دن ویکھیا ہے کہ سیدہ خاتون جنت مسکرا رہی ہیں کہ میرا جسم جو ہے وہ اس طریقے دے نال اگر جنازہ جائے گا تو میرے جسم دے ہوتے کسی غیر محرم دی نظر نہیں پوے گی تو سیدہ خاتون جنت نے مسکرانا شروع فرما دیتا او سیدہ طیبہ طاہرہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو اللہ نے شان عطا فرمائیاں اسد اللہ علی الغالب شیر خدا حل عطا مشکل کشا کرم اللہ جنہاں دے چہرے نو دیکھنا ثواب ہے چہرہ دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے رسول اللہ فرمایا اے لوگوں علی کا چہرہ ہوا ہے کہ جیڑا دیکھے گا انہوں اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا توڑے اور میرے آقا لجپال نبی نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تیرا میں دنیا تے بھی پائیاں آخرت کے اندر بھی میں پائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آپ فرمان کہ علی دنیا تے بھی میں تیرا بھائیاں آخرت بھی میں محمد تیرا بھائی ہاں جنہوں یہ مقام ملیا اسی بھائی نہیں کہہ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے جو شان مقام ہے اے مولا علی کا ہے جو اللہ نے حضرت علی نو عطا فرمایا حضرت علی سوال کر دینے یا رسول اللہ تو انو سیدہ فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں علی زیادہ پیارا ہاں سننا ذرا جملہ میرے نبی دا حضور فرمانے نے اے علی منو فاطمہ بھی پیاری ہے فاطمہ پیاری ہے لیکن علی اس تو زیادہ من تو عزیز ہے فرمایا علی منو فاطمہ بھی پیاری ہے فاطمہ بھی پیاری ہے اے علی تو بھی منو عزیز ہے یعنی میرے نبی فرما رہے ہیں علی فاطمہ بھی پیاری تو بھی پیارا علی تو بھی پیارا فاطمہ تیرے تو زیادہ پیاری فرمایا علی فاطمہ پیاری تو فاطمہ تو زیادہ پیارا پھر حضور فرمان میرے نبی کا فرمان علی تو بھی پیارا فاطمہ تیرے تو پیاری فاطمہ پیاری تو فاطمہ تو زیادہ پیارا میرے نبی نے جب فرمایا مولا علی خوش ہو گئے فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز دے رہے میرے نبی فرما رہے ہیں علی بھی پیارا ہے سیدہ خاتون جنت بھی پیاریاں نے
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پیاری ہیں. پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ فرمانے نے خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کنگھال دیتا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب علیہ رحمہ دا تربیت یافتے پیر نصیر الدین نصیر صاحب آپ فرمانے نے کہ اگر دیکھنا ہوئے نا، اگر تسی محسوس کرنا ہوئے کہ یہ بندہ حسینی ہے یا کیڑا ہے، فرمایا اس وقت جو ہے نا ذکر حسین کر لو، ذکر علی کر لو، ذکر آل رسول کر لو، ذکر اولاد رسول کر لو. فرمایا اس ذکر دے نال، ذکر آل رسول دے نال، اولاد رسول دے نال فرمایا صرف بندے دی پہچان نہیں ہوئے گی بلکہ اندے شجرہ دی بھی پہچان ہو جائے گی. اگر ذکر آل رسول ہویا تے تھانو ڈی این اے ٹیسٹ دی ضرورت نہیں ہے، اور بندے دا متھا ہی دس دے گا کیڑا خون رکھدا ہے، اے خون کیڑا رکھدا ہے، کمال کیا رکھدا ہے. حضرت سیدنا میرے نبی دے غلامو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ کے عالم نے جو آپ نشان اور جو مقام جو حضرت سیدہ طیبہ سیدہ نو اللہ کے عالم نے مرتبہ عطا فرمایا. تواڈی اور میری ماں ساری کائنات دی اماں اما جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ طیبہ آپ فرماندیاں نے کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان بیان کردے ہویا فرمایا میں گفتار بھی دیکھی تے مصطفیٰ ورگی. فرمایا میں سیدہ دی گفتگو ویکھی تے مینوں انج لگدا جویں مصطفیٰ پہ گفتگو فرماندے نے. تے فرماندیاں نے کہ میں سیدہ نو جدو چلدا دیکھیا نا تے مینوں معلوم ہویا رفتار بھی مصطفیٰ ورگی ہے. فرمایا کہ میں اداواں دیکھیاں تے سیدہ دے اندر اداواں بھی مصطفیٰ ورگیاں. فرمایا بیٹھنا دیکھیا وہ بھی مصطفیٰ ورگا، چلنا بھی مصطفیٰ ورگا، بولنا بھی مصطفیٰ ورگا. فرمایا میں ہر ادا جو ہے وہ اگر سیدہ دے اندر دیکھی ہے تو مصطفیٰ ورگی. فرمایا میں صورت بھی دیکھی تو مصطفیٰ ورگی ہے، سیدہ دی سیرت دیکھی ہے تو سیدہ دی سیرت بھی مصطفیٰ ورگی ہے. فرمایا اللہ نے سیدہ نو صورت بھی مصطفیٰ ورگی، چلنا بھی مصطفیٰ ورگا، بیٹھنا بھی مصطفیٰ ورگا، بولنا بھی مصطفیٰ ورگا، صورت بھی مصطفیٰ دی، سیرت بھی مصطفیٰ دی. فرمایا میں دیکھی ہے تو سیدہ خاتون جنت دے اندر دیکھی ہے ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، مصطفیٰ دے دل دا چین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی دے غلامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شان مقام عزت عظمت رفت بلندی عطا فرمائی. حدیث مبارک ہے جدو سیدہ بارگاہ رسالت ماں وچ حاضر ہونا میرے اور تواڈے آقا نے کھڑے ہو کے استقبال کریا کرنا، کھڑے ہو کے حضور نے استقبال کرنا اور استقبال کر کے میرے نبی نے متھا مبارک چومنا، چوم کے رسول اللہ نے اپنی مسند تے سیدہ خاتون جنت کو بٹھایا کرنا. میرے نبی نے اپنے مقام تے اپنی جگہ تے جو ہے سیدہ نو بٹھا کے رسول اللہ نے دسیا ہے کہ لوگوں میں محمد اپنی بیٹی دے نال اتنا پیار کرنا وا. میرے نبی دے غلامو سیدہ طیبہ سیدہ زہرا آپ دے کول نہ کسی بندے نے مسئلہ پوچھیا آ کے نا وہ مسئلہ پوچھن لگا. انہوں نے عرض کی تھی سیدہ ایک مسئلہ دسو. آپ نے فرمایا ہاں جی مسئلہ پوچھو. فرمایا ساڈے کول نہ 40 اونٹ نے، اونٹ اسی زکات کڈنی ہے تے وہ کیویں کڈی ہے. سیدہ دا مسئلہ دیکھنا ذرا، خاتون جنت دا مسئلہ دیکھنا. آپ نے فرمایا تواڈے واسطے مسئلہ ہو رہے، ساڈے واسطے مسئلہ ہو رہا ہے. انہوں نے فرمایا بات دی سمجھ نہیں آئی بھی 40 اونٹ نے شریعت مطہرہ دے اندر انہاں 40 اونٹاں دی زکات کڈنی ہے تے کیویں کڈاں گے. ہن رمضان آ گیا نا، اسی جویں اپنے مال نو پاک کرنا ہے، زکات کڈنی ہے، اپنے عشر کڈنے نے، صدقہ فطرانہ معاملات رمضان دے اندر کیوں کڈی جاندی ہے؟
رمضان دے اندر اس واسطے زکات نو نکالیا جاندہ ہے تاکہ جو ہے نا زیادہ تو زیادہ ثواب ہوئے. رمضان دے اندر ایک نیکی دا جو ہے وہ ثواب بڑھتا جائے گا، پھر جتنی نیکیاں اتنا ثواب بڑھتا جائے گا، پھر ثواب جو ہے ایک کروڑا اربا خرباں دی تعداد دے اندر جو ہے یہ چلا جائے گا. اس واسطے جو ہے حکم ہے کہ رمضان شریف دے اندر اپنی زکات، فطرانے، صدقات و واجبات تمام تر جو ہے اور رمضان شریف دے اندر ادا کرو. اس دے نال ایک فائدہ یہ ہوئے گا کہ جنہاں دے مستحقین زکات نے، مستحقین واجبات و صدقہ و خیرات نے، انہاں تک کہ پہنچے گا، انہاں دے بچے بھی اونج عید کرن جے میں ساڈے تواڈے بچے کرن گے. اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ ثواب دے اندر ڈھیرا زیادتیاں عطا فرما دے گا. سیدہ خاتون جنت کو سوال ہویا، اے سیدہ 40 اونٹ نے زکات دینی ہے، مسئلہ دسو. فرمایا اگر ساڈے ہوندے، سیدہ فرما رہی نے اگر ساڈے ہوندے تے اسی 40 تے 40 اللہ دے راہ تے دے دیندے. فرمایا اے نے تواڈے، تسی ایک اللہ دے راستے تے دے دو، باقی رکھ لو. فرمایا 40 وچوں ایک دو گے، اگر اے ساڈے ہوندے، اے ہوندے ساڈے، تو فرمایا اسی 40 دے 40 اللہ دے راستے تے جو ہے قربان کر دیندے. میرے نبی دے غلامو، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بارگاہ دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس بات انہیں روایت فرمانے نے، آپ نے فرمایا رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر بنو سلیم خاندان دا ایک بندہ آیا. او جدو آیا تو بڑا سخت مزاج کرخت بندہ، او انہیں آندیا نا اسلام دے خلاف اور اسلام والے دے خلاف بہت بکواسات کی تھی، زبان دا غلط استعمال کیتا. پھر میں حضرت فاروق اعظم نے تلوار نو نکالیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر حکم فرماؤ ان دی گردن جو ہے تن تو جدا کرنا. میرے نبی فرماندے نے فاروق بیٹھ جا، تلوار نو نیام دے اندر کر. فرمایا اے جاندا نہیں میں کون ہاں. فرمایا بیٹھ جا، اے نہیں جاندا میں کون ہاں. فرمایا جدو رسول اللہ نے فرمایا تو بیٹھا، وہ بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی نہیں سی جاندا پر ہن جان گیا ماں، اے سارے تواڈے نے، میں ایک غیر بندہ ہاں تواڈے کول، میں آیا ہاں، تسی میری جان دی حفاظت فرمائی ہے، تواڈے غلام چاہتے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے، میں کچھ نہ کردا. یا رسول اللہ تسی میری حفاظت فرمائی ہے، میں اس بات دا جو ہے اقرار کرنا وا کہ تسی واقعی اللہ دے سچے نبیوں میں کلمہ پڑھو، میں اسلام دی دعوت قبول کرنا. میرے اور تواڈے لجپال نبی نے کلمہ پڑھایا. عرض گزار ہو یا رسول اللہ میں ایک ماڑا جہاں بندہ ہاں، میں محض غریب انسان ہاں، میرے بیوی بچے بھکھے نے. یا رسول اللہ میرے گھر بچیاں دے کپڑیاں دے واسطے کوئی انتظام نہیں ہے، میرے کول کوئی سواری دے انتظام نہیں ہے، میں کافی مجبور و لاچار ہو کے تھوڑی بارگاہ تک پہنچیا ہوا اور اے برے الفاظ بولن تو میں تانوں آزمانا چاہتا سا، واقعی تسی اللہ دے نبی ہو، واقعی رب دے نبی ہو؟ تو فرمایا کہ میں آزمانا چاہتا سا. میرے نبی نے اعلان فرمایا، فرمایا صحابہ تواڈے وچوں جنہاں دے کول سواری ہے انہوں سواری عطا فرماؤ. میرے نبی تے غلامو حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول نے کھڑے ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کو سواری اپنے استعمال دے واسطے ہے پر میں اس نو مسلم نے جو ہے اپنی وہ سواری پیش کرنا وا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس نو مسلم نے سواری پیش فرمائی. تو میرے آقا لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں چادر بھی عطا کرو. صحابہ دے آپ خود حالات جو ہے اتنے کمزور ترین حالات سن صحابہ کرام دے شروع اسلام دے اوپر کہ صحابہ کرام نے دوان علی مسا گزارا کرنا. حضرت مولا علی دی جو دستار وہ سب تو بڑی ہویا کر دی سی اور موٹے کپڑے دی بڑی تہ والی آپ نے اپنی دستار اتار کے انہوں سدھا فرمایا یا رسول اللہ چادر واسطے پیش فرما دو. میرے اور تواڈے لجپال نبی نے چادر واسطے پیش فرمائی. حضور نے فرمایا سلیمان جا اعلان کر لوگاں نو جا کے کہہ کہ ایک مسافر آیا انہوں کھانا کھوانا ہے تو لہذا جنہ دے گھر کھانا دستیاب ہے وہ اس مسافر نو کھانا پیش کرو. حضرت سلیمان فرماندے نے میں ہر طرف دروازے کھڑکائے لوگوں نے پوچھیا کسی نے کوئی صحیح طریقے والا جواب نہ دیتا. فرمایا میں کافی دیر تو بعد کچھ پریشان ہویا. فرمایا میرے ذہن دے وچ آیا کہ پریشان والی کیڑی گل ہے، کیوں نہ در زہرا تے چلا جاواں. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. فرمایا میں کیوں نہ سیدہ خاتون جنت دے دروازے تے چلا جاواں. فرمایا کہ جدو میں سیدہ خاتون جنت دے دروازے تے حاضر ہویا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. سیدہ فرمانگی دے کون؟ میں عرض کی تھی
اے سیدہ تواڈے در دا غلام ہاں، نوکر ہاں، خادم ہاں، مصطفیٰ دا غلام میں سلیمان آیا ہوں۔ فرمایا کس طرح آنا ہویا؟ فرمایا رسول اللہ دی بارگاہ چ ایک بندہ آیا ہے، نو مسلم ہے، اسلام قبول کیتا ہے، کھانا کھانا ہے۔ حضرت سیدہ نے گھر دی طرف دیکھیا، آپ دے بھی تو حالات اسی طرح جو وقت دے تقاضا سیگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا۔ سیدہ طیبہ نے فرمایا سلیمان پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنی مہنگی والی جو چادر ہے وہ چادر اتاری اور اپنا سر نو دوسرے دوپٹے دے نال ڈانپیا، انہوں اکٹھا کر کے آپ نے دیوار تو ہی پھینکیا۔ فرمایا کہ اے سلیمان ایک چادر لے جا، سامنے ایک یہودی ہے شمعون نامی، اس دے گھر چلا جا، جا کے انہوں کہہ دی کہ چادر گروی رکھ لے، کچھ اناج مہیا کر دے، لہذا جو دوے تو اس مسافر اس نو مسلم نو ادا کر دینا۔ حضرت سلیمان فرماندے نے کہ میں جس طرح سیدہ طیبہ دا حکم ہویا میں اس حکم نو مندے ہوئے چادر لئی، فرمایا لے کے نا میں یہودی شمعون دے دروازے تے پہنچیا، میں دروازہ کھٹکھٹایا، وہ یہودی شمعون باہر آیا، کہنے لگا ہاں بھی کیویں آنا ہویا؟ میں عرض کی تھی کہ چادر رکھ لو گروی، تو ایک مہمان آیا ہے، اس مہمان نو کھانا کھوانا ہے، کچھ اناج جو ہے وہ دے دو، کچھ راشن وغیرہ دے دو، تو جس وقت اسی واپس کر دیے چادر واپس کر دینا۔ وہ یہودی کہنے لگا پہلے بھی نو گل تے دسنا، گل کی ہے؟ اس بعد جو ہے میں تینوں اناج جو کچھ ہویا تینوں میں ضرور داں گا۔ وہ کہنے لگا کہ جو رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر نا ایک بندہ حاضر ہویا ہے، انہیں آ کے کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا ہے۔ تینوں تو پتہ ہے صحابہ دے حالات دا، اس وقت صحابہ دی پوزیشن نہیں ہے کہ ایک وقت انہوں دے گھر بندا ہے، کئی دن دا فاقہ ہوندا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے گھراں دے اندر، تو لہذا اللہ تعالیٰ دی طرفوں کچھ دین اسلام اور مصطفیٰ دے غلامہ دے اوپر کچھ آزمائش ہے، اسی اس آزمائش کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ تو میں سیدہ دے دروازے دے پہنچیا، جدو سیدہ دے گھر گیا تو جا کے کھانے کا سوال کیتا ہے، سیدہ نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ دے کے فرمایا شمعون دے گھر ایک گروی رکھ کے راشن اناج وغیرہ وہ لے کے آؤ۔ وہ یہودی اندر گیا، کہنے لگا سلیمان جائی نا، میں آنا تینوں راشن بھی دواں گا۔ فرمایا کہ تورات اٹھا کے لے آ کے انہیں صفحہ نو کھولیا، کھول کے کہنے لگا کہ اے سلیمان پڑھنا ذرا یہ کیا لکھیا ہوا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نے اس تورات کے اندر لکھیا ہے جو آخر زمان نبی ہوئے گا، او نبی دی شان اس دا مقام ان دی عظمت ہوئے گی کہ نبی دے گھر دے اندر بذاتے اس وقت جو ہے کچھ نظر نہیں آئے گا کہ کسی دی خدمت کیتی جائے، لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا، کوئی اگر غریب آیا، کوئی مسافر آیا تو وہ اپنے گھراں دی چیزیں جو ہے وہ بھی گروی رکھ کے آئے ہوئے مسافر نو خالی نہیں بھیجن گے۔ فرمایا اے سلیمان چادر بھی لے جا اور اناج بھی لے جا، تے جا کے مصطفیٰ دی بارگاہ پیغام بھی لے جا کہ شمعون کہندا ہے تسی اللہ دے سچے نبی ہو، میں کلمہ پڑھ کے اسلام دی دعوت کو قبول کرنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے نبی دے غلامو، آبروئے حیا عفت کبریا جانے خیر الورا سیدہ فاطمہ، جس کا خطبہ پڑھیں مریم و آسیہ ایسی خیر النساء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو یار کتنا کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے اندر، کتنا کردار جو ہے سیدہ دا ہے۔ اس واسطے کہندے نا گھراں دا کردار وہ بہت اگر اعلیٰ ہوئے تو انسان نو اللہ تعالیٰ مقام تے مرتبہ عطا فرما دیندا ہے۔ کردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لختے جگر نے، لختے جگر پارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہاں دے کردار دی وجہ تو جو ہے یہودی توراتا کھول کے جو ہے انہاں دے اخلاق دی وجہ تو جو ہے انہاں دے خلق دی وجہ تو جو ہے انہاں دی سیرتاں نو دیکھ کے جو ہے وہ سارے کلمہ پڑھن دے اوپر مجبور ہو گئے۔ وقت بھی ہو چکا ہے، تقریباً ایک دو مسئلہ او دوستان نے صبح نماز فجر تو بعد ایک دو مسئلے دی طرف اشارہ کیتا ہے، باقی احباب کوئی مسئلہ ضرورت ہوندہ ہے وہ احباب پوچھ لیا کرو، کسے بھی حوالہ دے نال مسئلہ دوستان دے کول کہیں کو نمبر وغیرہ موجود ہے اسے ٹائم واٹس ایپ کریا کرو جناب مسئلہ انشاءاللہ میں حوالہ آپ احباب نو وہ مسئلہ فوری جو ہے جس وقت میں میسیج وغیرہ دیکھے میں فوراً پہنچا داں گا۔ تو یہ مسئلہ دوستان نے پوچھا ہے
کہ اگر کوئی نماز جماعت ہو رہی ہے، کچھ دوست آئے نے، انہوں نے جماعت دے نال رلنا ہے، انہوں نے دیکھا کہ آخری رکعت ہے، جو آخری رکعت ہے کہ وہ کس حیثیت دے نال جو ہے نا وہ اس آخری رکعت دے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی دے غلاموں، اگر امام السلام علیکم بالکل کہنے والا ہے، تسی اللہ اکبر کہہ کے بالکل پہنچ گئے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تانوں صحیح نمازاں دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس حد تک بھی جو ہے اگر کوئی بندہ، پھر ایک اور بات ہے، یہ جو اس دے اندر مین گل ہے، جو مقتدی ہوندا ہے نا، اس دیاں قسماں ہوندیاں نے، مقتدی دیاں قسماں ہوندیاں نے، وہ مسبوق ہے، وہ کیڑا ہے، وہ کیڑا ہے، کیڑا ہے، چار قسماں ہوندیاں نے مقتدی دیاں۔ اگر پہلی رکعت چ رلیا تے ان دی اور قسم ہوئے گی، اور دوجی رکعت چ رلیا تے اور قسم ہوئے گی، تیسری چ رلیا اور قسم ہوئے گی، چوتھی چ رلیا تے ان دے واسطے اور قسم ہوئے گی۔ لہٰذا یہ سوال بڑا ہے، جواب اس دا وقت دے دامن کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ احباب کسی نو ضرورت ہوئے اس مسئلے نو جانچن دی تو انشاءاللہ میں نے رابطہ کرے، میں انہوں تسلی بخش جو ہے یہ مسئلہ سمجھاواں گا۔ اور جماعت نال نماز پڑھنا ویسے بحث برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ رسول اللہ دی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا جنگل ہوئے، حضور فرماندے نے بندے بھی ترے ہوئے جنگل، بندے تین ہون، رسول اللہ نے فرمایا انہاں دے اوتے لازم ہے کہ وہ نماز جماعت دے نال پڑھن گے۔ یہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، فرمایا کہ اگر جماعت دے نال نماز نہیں پڑھن گے تو شیطان جو ہے انہاں دی پیروی کرے گا۔ اور رسول اللہ دا اسے موقع دے اوتے فرمان، تھوڑے اور میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا کہ جیڑا ریوڑ دے وچ ہوندی نا بکری، فرمایا کہ وہ ہر طرح دے جانوراں دے خطرے تو محفوظ ہوندی ہے۔ فرمایا کہ جیڑا جماعت دے وچ ہے نا وہ محفوظ ہو جائے گا، جیڑا علیحدہ ہو جائے گا شیطان دے اوتے حاوی اور قابض ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ چوتھی رکعت ہی رلیا وہ اس بندہ مسئلہ پوچھ رہا سی اس نوعیت دا کہ بھئی اسی رلے ہاں تے ساری کوشش سی نماز پڑھ لی، یہ بھی سی کہ سلام نہ پھر جائے، اسی اللہ اکبر کر کے بوی سلام نہ پھر جائے، یا انہوں دا ارادہ سیگا جڑے رلن لگے سن تو انہوں چاہیے کہ وہ رل جان، جتھے ہی انہوں نے موقع ملے، جس وقت انہوں نے نماز ملے وہ جماعت نو پا لیں، وہ اللہ اکبر کہہ کے اس دے اندر شامل ہو جان۔ اگر وہ شامل ہو جان گے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اس دا پورا اجر اور اس دا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ ہاں تکبیر اولا جو ہے انہوں دی وہ فوت ہو جائے گی، باقی انہوں نے ثواب وہ ضرور ملے گا۔ دعا ہے خلاق کے عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سونا سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا